بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی قسمت پر افسوس کر کے آنسو بہا رہی تھی اور اللہ سے ہاتھ چھوڑے جائے نماز پر بیٹھی دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ میری جھولی بھر دے، میری جھولی میں اولاد کی خوشی ڈال دے اور مجھے اور میرے شوہر کو اولاد کی کمی کی خاطر زمانے میں رسوا نہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو یہ زمانہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان اولاد کو لے کر کبھی نہ کبھی دوریاں آ ہی جائیں گی۔ آج میرا شوہر مجھے میرا ہر حال میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کل کہیں کسی نے ان کے کان بھر دیے تو میں سارا دن یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی رہتی تھی، میری ساس بچوں کو بہت پسند کرتی تھی۔ مجھ سے بڑی گھر میں 3 جیٹھانیاں تھیں جن کے 2 3 بچے تھے۔ میری شادی کو 5 سال ہونے کو آئے تھے اور اب تک مجھے اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ رات شوہر میرے درمیان یہی سب بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں میری امی کا لاہور کے گاؤں سے فون آیا۔ وہ میرے اور میرے شوہر کی خیر خیریت پوچھنے لگی۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ بیٹا جب بھی تمہیں وقت ملے گاؤں آ جانا، یہاں بے اولاد جوڑوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ دائی ہے ایک یہاں کی، وہ عورتوں کا علاج بھی کرتی ہے اور اس کے علاج سے عورتوں کو جلد ہی خوشخبری مل جاتی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ شاید اللہ نے میری دعا سن لی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں جلدی اپنے شوہر سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد میں نے وقاص سے اس بارے میں بات کی تو وقاص بھی میرے ساتھ گاؤں جانے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن ہمارے جانے میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا۔ اور دوسری طرف میری ساس نے مجھے باتیں سنانی شروع کر رکھی تھی۔ وہ جب اور بچوں کو دیکھتی تو کہتی میری بہو تو ان بچوں کی مائیں ہیں جو مجھے بچوں کی خوشیاں دکھا رہی ہیں، اور ایک چھوٹی بہو ہے، پتہ نہیں وہ یہ خوشی مجھے دکھائے گی بھی یا نہیں۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اب تک تو اس نے یہ خوشی مجھے نہیں دکھائی۔ لگتا ہے کہ مجھے وقاص سے ایک بانجھ عورت سے شادی کر دی ہے۔ وہ بیچارہ اکیلے سب برداشت کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ سیدھا بیٹا ہے میرا، جو ایک بانجھ کو برداشت کر کے بیٹھا ہے۔ اس کی جگہ اور کوئی ہوتا تو کبھی نہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوتا۔ میں کچن میں کام کرتے یہ سب سن کر اپنے آنسوؤں کو پی رہی تھی۔ میری اور جٹھانیاں بھی اب تو مجھے ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ بھی میری ساس کو میرے خلاف نہ جانے کیا کیا کہتی اور ان کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ اور جب سے میرے سب سے چھوٹے جیٹھ کی بیوی نے پھر سے خوشخبری کی خبر سنائی، میری ساس کا رویہ ان سب کے برعکس میرے ساتھ بہت ہی کٹا کٹا سا رہنے لگا تھا۔ میں دن بھر گھر میں سب کی کلی کٹی باتیں سنتی تھی اور رات اپنے آنسوؤں کو بہا کر نمازیں پڑھتے پڑھتے روتی تھی اور اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اللہ کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں، وہ ضرور ایک نہ ایک دن مجھے بھی یہ خوشی دکھائے گا۔ اور اب روزانہ مجھے میری ساس اور جٹھانیاں مل کر باتیں سناتی اور تانے دیتی تھیں، اور میں روز اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے، خدا پر بھروسہ کیے برداشت کرتی رہتی تھی۔ پھر رات اپنے شوہر کو دل کا حال بتاتی اور وہ مجھے سمجھاتے اور حوصلہ دیتے تھے۔ وقاص کہنے لگے بس مجھے کام سے آفس سے چھٹیاں مل جائیں تو ہم جلدی گاؤں کے لیے نکل جائیں گے، اور شاید وہاں جانے سے ہماری خواہش پوری ہو جائے، کوئی راستہ نکل جائے۔ میں خوشی سے یہ خبر سن کر وقاص کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وقاص سے میرے آنسو صاف کیے، مجھے سمجھایا اور ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ہی سو گئے تھے۔ اگلے روز میری جٹھانی میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے تانے دینے لگی اور ساس کی باتیں میرے کانوں تک پہنچانے لگی کہ وہ تو سارا دن آپ کی برائیاں محلے کے لوگوں سے جا جا کر کرتی ہیں اور ہر جگہ کہتی ہیں کہ میرے وقاص کی بیگم تو ایسی ہے ویسی ہے، اور میں تو سب سے زیادہ ان کی لاڈلی بہو ہوں۔ وہ میرے سامنے اتراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں انہیں تیسری بار دادی جو بنانے جا رہی ہوں، اور آپ تو نہ جانے کب یہ خوشی گھر لائیں گی، اور پتہ نہیں لائیں گی بھی یا نہیں۔ اب تو آپ کی عمر بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے نا، کہتی ہے اگر عورت زیادہ عمر کی ہو جائے تو اس کے ہاں بچے نہیں ہوتے، اس کے اندر ساری طاقت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی شادی کو بھی اتنا عرصہ جو گزر گیا ہے، لیکن آج تک آپ نے کوئی بھی اچھی خبر نہیں دی اور نہ ہی اس گھر کو کوئی بھی وارث دیا ہے۔ کہیں ساس صحیح تو نہیں کہتی، کہیں واقعی بھابھی آپ بانجھ تو نہیں؟ کیونکہ نہ تو آپ اسپتال جاتی ہیں نہ ہی اپنا کوئی علاج کرواتی ہیں، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وقاص بھائی تمہیں اف تک نہیں کہتے، کہیں وہ بھی یہ سب کچھ جانتے تو نہیں کہ آپ ایک بانجھ ہو؟ میں یہ سن کر مایوسی سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ اسے اس کی کڑوی باتوں کا جواب دے پاتی۔
اتنی دیر میں وہاں وقاص بھی آ گئے تھے۔ وہ غصے سے بھابھی کو دیکھنے لگے اور جواب دیا کہ مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اور اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقاص سے میری جٹھانی کو خوب باتیں سنائیں اور وہ اٹھ کر منہ بنا کر چلی گئی۔ وقاص سے مجھے روتے ہوئے چپ کروایا اور کہا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم بے فکر رہو، کوئی کچھ بھی کہے اسے کہنے دو، لیکن میں تمہارے خلاف ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اور بس بہت ہوا، اگر اماں جی نے یا گھر کے باقی لوگوں نے تمہارے ساتھ یہی رویہ رکھا تو ہم گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور میں آج ہی آفس میں چھٹیوں کے لیے بات کرتا ہوں، پھر جلد از جلد ہم گاؤں کے لیے نکل جائیں گے۔ وقاص کے آفس جانے کے بعد میری چھوٹی جٹھانی میری ساس کے کان بھرنا شروع ہو گئی اور میری اور وقاص کے خلاف نہ جانے کیا کیا جھوٹ سچ باتیں لگائیں۔ میری ساس غصے میں بھری بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جب دوپہر کا کھانا لینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو وہ مجھ پر ہی برس پڑی، کہنے لگی تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تم خود تو کبھی اس گھر کو وارث دے نہیں پائیں، اور اب تم ان لوگوں سے ایسا برتاؤ کر رہی ہو جو اس گھر میں بچوں کی خوشیاں دے رہے ہیں۔ تم نے اپنی سب سے چھوٹی دیورانی کو نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا، جبکہ جانتی بھی ہو کہ اس وقت وہ اس حالت میں ہے۔ اس کے لیے اس حالت میں ذہنی دباؤ بالکل بھی صحیح نہیں۔ اور تو اور وقاص کو بھی تم نے اپنے بس میں کیا ہوا ہے، وہ بھی تمہارے آگے پیچھے دم دبائے گھومتا رہتا ہے۔ وہ تو جیسے چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھول گیا تھا ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ اپنی بھابھی کو باتیں سنا رہا تھا۔ میں چپ چاپ ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسی وقت وقاص وہاں آ گیا اور ساری باتیں سن لی۔ وقاص نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے، اور پھر باہر جا کر وقاص نے سب گھر والوں کے سامنے جو ہنگامہ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وقاص نے گھر چھوڑ کر جانے کی بات کر دی تھی، اس پر ساس کو وقاص کی باتوں سے سخت ناراضگی ہونے لگی، لیکن وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وقاص گھر چھوڑ کر جائے۔ وہ اپنے سبھی بیٹوں کو اپنے ساتھ ایک ہی گھر میں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ دل کی بری نہیں تھی، لیکن بس بچے کی کمی کے باعث اور بیٹوں کو دیکھ کر انہیں بھی ہمارے بچے نہ ہونے کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ اور میری جٹھانیوں کو تو عادت تھی اپنی اچھائی دکھا کر اپنے بچوں کے ذریعے ساس کا دل جیت جانے کی۔ بہرحال اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ اگر کسی نے بھی نگین اور وقاص سے بچوں کے بارے میں کچھ بھی کہا تو یہ دونوں گھر سے نکل جائیں گے۔ اس بات پر ساس کے کہنے پر اور وقاص کے تینوں بھائیوں نے بھی اپنی اپنی بیویوں کو خوب ٹائٹ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھ سے کسی نے بھی بچوں کے بارے میں کوئی تانا یا طنز نہیں کیا، اور ساتھ ہی میرے ساتھ سب کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا، بلکہ میں پورا دن اپنا دل بہلانے کے لیے گھر کے سبھی بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی تھی، اور کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب تو ساس بھی میرے ساتھ دن بھر بیٹھی رہتی، مجھ سے اچھے سے باتیں کرتی، اور باقی میری جٹھانیوں کی طرح مجھے وہ سب کچھ دیتی جو انہیں رات وقاص نے میرے ساتھ جو کچھ طے کیا اس کے مطابق اگلے 5 دنوں میں وقاص کو آفس سے چھٹیاں ملنے ہی والی تھی، لیکن گھر میں اجازت بھی تو لینی تھی۔ اس پر وقاص نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر میں اماں جی سے اس بارے میں خود بات کرے گا۔ شام کے کھانے پر سب ساتھ بیٹھے تھے اور ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ اس پر میرے ایک جیٹھ نے کہا کہ یار ہمیں تو بچوں اور بیویوں نے تنگ کر کے رکھا ہے۔ وقاص یار تم صحیح ہو، تمہاری بیوی تمہیں تنگ نہیں کرتی ہے، اور بچوں کی ٹینشن تو ابھی تمہارے سر آئی ہی نہیں ہے۔ سب لوگ ہنس پڑے اور وقاص نے موقع دیکھ کر بات چھیڑ دی، کہنے لگے ہاں یار لیکن میں اب بچوں کی ٹینشن اپنے سر لینا چاہتا ہوں، جلدی میں علاج کے لیے نگین کو ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اماں جی مجھے کچھ وقت کے لیے نگین کو لے کر شہر سے باہر جانا ہوگا۔ میں نے ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر کے بارے میں معلومات کروائی ہیں۔ اس پر اماں جی پوچھنے اور سمجھنے کے بعد مان گئی اور کہنے لگیں کہ ہاں بیٹا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، نگین اور تمہارے بچوں کی خوشی بھی اس گھر کو دیکھنی نصیب ہو۔ رات جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، میں نے وقاص کو ایک طرف بٹھایا اور اندر سے کمرہ بند کر دیا تھا، اور میں بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے گھبراتا ہوا دیکھ وقاص پوچھنے لگے کیا ہوا نگین، سب خیر تو ہے نا؟ میں نے یکدم کہا وقاص آپ نے اماں جی سے جھوٹ کیوں کہا؟ آپ نے سچ کیوں نہیں بتایا کہ ہمیں گاؤں جانا ہے اور دائی سے علاج کروانا ہے؟ وقاص میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے ارے نگین تم بھی نا بہت ہی معصوم ہو، اگر میں اماں جی سے دائی کا کہتا یا گاؤں کا تو اماں جی مجھے ہرگز نہیں جانے دیتی اور کوئی بھی بہانہ کر کے روک لیتی، اسی لیے میں ان سے یہ سب کہا، اور بس اب میں علاج کے لیے دیر نہیں کرنا چاہتا، مجھے بھی جلد ہی اب تمہارے لیے وہ سب کرنا ہے جو میں نے آج تک نہیں کیا۔ یہ سن کر میں خوشی سے مسکرانے لگی کہ وقاص مجھے بے حد چاہتے ہیں، اور اپنے ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب وقاص گاؤں آئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، اور انہوں نے پہلی نظر دیکھتے ہی
مجھے پسند کر لیا تھا اور شادی کے لیے اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتہ لے کر بھیجا تھا۔ وکاس کا ساتھ دیکھ کر مجھے بہت فخر محسوس ہوا تھا، کیونکہ اولاد کی کمی کے باعث اکثر اوقات مرد اپنی بیویوں کو قصوروار ٹھہرانے میں دیر نہیں کرتے، لیکن وکاس کا رویہ ان مردوں سے بالکل الگ تھا۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن بس کبھی کبھی زمانے سے ڈر جاتی تھی کہ کہیں زمانے کا سخت رویہ مجھے وکاس سے دور نہ کر دے۔ میں نے گاؤں جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور ساتھ ہی میں اپنی امی اور ابو اور باقی بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے بھی بہت زیادہ بے چین تھی۔ شادی کے بعد میں صرف 2 بار ہی گاؤں گئی تھی۔ اب کافی عرصے کے بعد میرا گاؤں اپنے مائکے جانا نصیب ہو رہا تھا۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مجھے ہنستا مسکراتا خوشی میں دیکھ کر وکاس بھی بہت خوش تھے۔ وکاس اپنے آفس کا سارا مکمل کام کر چکے تھے۔ ادھر میں نے ساری پیکنگ بھی کر لی تھی۔ میں اور وکاس جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ گھر کے سبھی لوگوں سے مل کر ہم لوگ روانگی کے لیے تیار تھے۔ ہم نے اماں جی سے بھی میل ملاپ کر کے ان سے رخصتی لی، اور اماں جی نے بھی ہم دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں اولاد کی دعائیں دیں۔ ہم دونوں گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ راستے میں وقاص اور میں جلدی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے انہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ دکھا ہی دیا، کیونکہ اس سے پہلے میں ہر ہسپتال، ہر جگہ بڑے سے بڑے ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروا چکی تھی۔ لیکن بس اللہ نے یہ خوشیاں ہمارے نصیب میں لکھی بھی تھیں یا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم تو پھر سے ایک نئی امید لیے اپنے راستے پر نکل پڑے تھے۔ گاؤں آ چکا تھا۔ مجھے اور وقاص کو کافی تھکان ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر آئی تو میرے ابو اور امی، چھوٹے بہن بھائی نگین آپی کہتے میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ میں بھی اتنے عرصے کے بعد سب سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ وقاص بھی بہت خوش تھے۔ ہم لوگ آرام کے لیے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے تھے۔ اگلے روز میری آنکھ کھلی تو امی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پراٹھوں کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر نیچے جا رہی تھی، تب میں نے ایک عورت کو گود میں ننھا سا بچہ لیے دیکھا، جو صحن میں بیٹھی امی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بچہ مجھے 2-3 مہینے کا لگ رہا تھا۔ میں نے ان کی باتوں کو سنا۔ وہ اماں سے کہہ رہی تھی میں شادی کے 2 سال تک بے اولاد تھی۔ پھر مجھے کسی نے اسی رحیمہ دائی کے بارے میں بتایا، اور میں نے اس سے اپنا علاج کروایا، اور دیکھو آج اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہوں۔ امی اس عورت سے دائی کے بارے میں ساری معلومات لے رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی رحیمہ دائی سے ملنے کی بہت خواہش ہو رہی تھی۔ میں بھی جلد از جلد اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ہم سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد امی کے ہاتھ کے پراٹھے کھاتے مزہ ہی آ گیا تھا۔ اس کے بعد وقاص ابو کے ساتھ کھیتوں کی سیر کے لیے نکل گئے، اور میں اور امی اس دائی کے پاس جا رہے تھے۔ گاؤں میں ایک سنسان جگہ پر ایک درخت کے نیچے ایک جھونپڑی نما گھر بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا امی کیا یہ؟ امی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بیٹی، یہی وہ دائی کا گھر ہے۔ امی اور میں اندر چلے گئے تھے۔ وہاں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی جس پر ہم دونوں بیٹھ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں رحیمہ نامی وہی دائی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور آنکھیں بند کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی تم نے بڑی دیر کر دی آنے میں، 5 سال گزر گئے تمہیں اولاد نہیں ہوئی، اور تم اب آ رہی ہو۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ ایک لمبی چوڑی قد و قامت والی سی کالے سیاہ رنگ کی عورت تھی۔ ان کے کالے سیاہ گھنگرالے بال لمبے گھنے اور سفید، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک پل کے لیے میں تو بالکل ڈر سی گئی تھی، اور مجھے حیرت ہوئی کیونکہ انہیں تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا، لیکن یہی میری امید کی کرن بن گئی۔ انہوں نے مجھے کچھ دیسی دوائیاں دیں اور کہا یہ روزانہ رات سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لینا، اور 10 دن بعد میرے پاس پھر سے آنا۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی تھی اور رات اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی ایک بات جو مجھے شادی سے اب تک بہت ہی عجیب محسوس ہوتی تھی، جس کا ذکر آج تک میں نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ شادی کی رات سے آج تک مجھے ہر تھوڑے دن کے بعد ایک خواب دکھائی دیتا تھا، جس میں ایک چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، اور ساتھ ہی میرے قریب ایک پالنا جس میں ایک کالے سیاہ رنگ کی عورت ہنستی ہوئی آتی تھی، اور اس پالنے میں بچہ ڈال کر چلی جاتی تھی، اور میں ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ کہیں میرے ان خوابوں کا مطلب، کیونکہ آج جب میں رحیمہ دائی سے ملی اور ان کی وہ جھونپڑی، وہ چارپائی، وہ سب میرے خواب میں کیسے؟ بہرحال میں وہ دوائیاں کھا کر دودھ پی کر سو گئی تھی۔ آدھی رات مجھے پھر سے وہی خواب آیا اور میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں صبح وقاص سے باتیں کر رہی تھی اور رحیمہ دائی کے بارے میں بتا رہی تھی، تب اچانک مجھے اپنے اس خواب کا خیال آیا۔ میں نے سوچا وقاص کو بتانا اس وقت مناسب ہوگا یا نہیں، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں اس وقت تو چپ ہو گئی تھی۔ میں شام امی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی۔
جب مجھے کنویں کے قریب بیٹھی ایک روتی ہوئی عورت دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے اس کے پاس جا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے سسرال والوں نے اور شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بانجھ ہوں۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور رحیمہ دائی کے پاس لے گئی۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا رحیمہ دائی، آپ کے ہوتے ہوئے اس عورت کے ساتھ یہ ظلم کیسے؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی یہ عورت پہلے بھی میرے پاس آئی تھی، لیکن اس نے میری دی ہوئی دوائیاں کھائی ہی نہیں تھی، اور اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ وہ عورت یہ بات سن کر مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رحیمہ دائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے 9 ماہ ہو گئے ہیں، میرے سسرال والے اور میرا شوہر مجھے اب تک لینے نہیں آئے، اب میں اولاد کہاں سے لاؤں؟ مجھ سے بھول ہوئی، میں نے وہ دوائیاں اس وقت نہیں کھائی تھی۔ رحیمہ دائی نے اندر ایک پالنے سے روتا ہوا ننھا سا بچہ نکال کر لائی اور اس عورت کی گود میں ڈال دیا اور کہا جا کے اسے شوہر کو کہہ دے کہ یہ تیری ہی اولاد ہے۔ اس وقت تو نے مجھے گھر سے نکالا تھا، اس وقت میں حاملہ تھی، اور آج پورے 9 ماہ بعد میں نے اس بچے کو جنم دیا اور لے آئی۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ جب آتے ہی میری نظر اس پالنے پر پڑی، وہ تو بالکل خالی تھا، پھر اچانک یہ بچہ، اور تعجب یہ تو وہی پالنا تھا جو خواب میں نے دیکھا تھا۔ میرے چہرے سے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں اس عورت کے ہمراہ اس کے ساتھ اس کے سسرال چلی گئی تھی، جہاں جا کر اس نے ٹھیک ویسا ہی کہا جیسا رحیمہ دائی نے اس سے کہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تو دنگ رہ گئی کہ اس کے سسرال والوں نے اور اس کے شوہر نے اس سے معافیاں مانگی اور اسے اس بچے کے ساتھ واپس قبول کر لیا۔ میں جب گھر آئی تو میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر امی کہنے لگیں کیا بات ہے بیٹا نگین، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ تب میں نے امی سے اس عورت کی کہانی کہی۔ ابھی میں یہ سب دیکھ کر آ رہی تھی۔ امی کہنے لگی بیٹا رحیمہ دائی کسی بھی بے اولاد جوڑے کو خالی گود نہیں دیکھ سکتی، اور ان کی مدد کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتی ہے۔ میں نے کہا لیکن امی وہ بچہ؟ امی نے کہا بیٹا ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ جب بھی کبھی بچہ پیدا کرتے وقت ان کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو رحیمہ دائی اس بچے کو ان جوڑوں کو گود دے دیتی ہے جو اولاد پیدا نہیں کر سکتے، اور باقی وہ ان عورتوں کا علاج ضرور کرتی ہے جو مائیں بن سکتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا سکون آیا، لیکن ایک چیز جو مجھے ابھی بھی بے چین کر رہی تھی وہ پالنا۔ وہ تو پہلے بالکل خالی تھا، پھر اچانک اس میں بچہ کیسے آ گیا؟ میں رات بھر دوائیں کھا کر سو گئی تھی۔ پھر سے میں نے وہ پالنا اور وہ چارپائی، وہ جھونپڑی خواب میں دیکھی، اور اس کالے رنگ والی سیاہ عورت کو بھی جو میرے قریب رکھ کے پالنے میں بچہ ڈال رہی تھی۔ میں پھر سے چیخ پڑی اور خواب سے بیدار ہوئی تو اٹھ بیٹھی۔ وقاص نے مجھے اس طرح گھبراتا دیکھ پانی پلایا اور کہا نگین کیا ہوا، سب خیریت؟ میں نے کہا نہیں، بس خواب میں ایسے ہی ڈر گئی تھی۔ میں وقاص کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ میں ابھی کسی سے بھی کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری بچے کی خوشی تھی، کیونکہ وقاص اور میں یہاں بہت امیدیں لے کر آئے تھے۔ سب ناشتہ کرنے کے بعد وقاص ابو کے ساتھ باہر کھیتوں میں چلے گئے تھے، اور میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھی بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنی دیر میں برابر پڑوس کی عورت امی کے پاس آئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ میری آنکھیں اسی گود میں ایک ننھی بچی پر پڑی۔ میں نے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ وہ امی کو مٹھائی کا ڈبہ دے رہی تھی۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ رحیمہ دائی سے علاج کے باعث ہی آج یہ بچی ان کے گھر خوشیاں لے کر آئی ہے۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، میں بھی شہر میں رہتی تھی، لیکن کسی نے مجھے رحیمہ دائی کا بتایا تو میں فوراً ہی یہاں آ گئی، اور دیکھو آج یہ بچی انہی کی وجہ سے میری گود میں ہے۔ یہ سن کر میرے اندر پھر سے ایک نئی امید جاگ اٹھی، اور اس بچی کو گود میں لے کر مجھے بھی اولاد کی خواہش کی بے چینی سے ہونے لگی۔ مجھے دوائیاں کھاتے کھاتے 10 دن پورے ہو گئے تھے۔ مجھے امی کے ساتھ پھر سے رحیمہ دائی کے گھر جانا تھا اور آگے کا علاج کیسے کیا جائے گا معلوم کرنا تھا۔ اگلے روز میں امی کے ساتھ پھر سے رحیمہ دائی کے پاس گئی۔ مجھے پھر سے وہاں سب کچھ دیکھ کر اپنے خواب یاد آنے لگے۔ میں ڈرنے اور سہمنے لگی۔ تبھی اچانک رحیمہ دائی نے اس پالنے سے بچہ نکالا اور برابر میں بیٹھی عورت کو دیا اور کہا جیسا کہا ہے باہر جا کر ویسا ہی کہنا۔ مجھے 10 کی اور دیسی دوائیاں دی اور کہا جلد ہی تمہاری گود میں بھی یہ خوشی آنے والی ہے۔ میرے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور اندر چلی گئیں۔ میں اور امی گھر لوٹ رہے تھے۔ مجھے اندر بیٹھی اس عورت کا جو ہی خیال آیا، میں نے کہا امی آپ گھر جائیں، میں آتی ہوں، مجھے وقاص سے کچھ کام ہے۔ امی چلی گئی اور میں درخت کے پیچھے چھپ کر اس عورت کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ باہر ایک آدمی اور بوڑھی عورت کھڑے تھے۔ وہ شاید اس عورت کے شوہر اور اس کی ساس تھی۔ کچھ دیر میں وہ عورت لنگڑاتے ہوئے باہر آئی اور بچہ شوہر کی گود میں دے دیا اور کہنے لگی مبارک ہو، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے۔ اس کی ساس اسے پکڑ کر آرام آرام سے
چلتی ہوئی اسے گھر لے جانے لگی۔ اس کے شوہر اس کی ساس کے چہرے پر ہنسی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہونے لگی۔ پھر سوچا میں خواہ ہی غلط سوچ رہی ہوں۔ دیکھو یہاں تو رحیمہ دائی کیسے کیسے عورتوں کی عزت رکھنے کے لیے، انہیں بانجھ ثابت نہ ہونے کے لیے ان کی مدد کر رہی ہے، اور ان کی گود میں بن ماں باپ کے بچے دے رہی ہے کہ ان کی اچھی پرورش ہو جائے اور بے اولاد جوڑوں کو بچے بھی مل جائیں۔ میں خوشی خوشی وہ دوائیاں کھا رہی تھی، تبھی میرے ساتھ والے گھر میں میرے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ میری چچی کی بہو بھی امید سے تھی، سب لوگ ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں امی کے ساتھ ان کے گھر بھی ملنے گئی تھی۔ چچی کی بہو سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ بہت اچھی عادت کی تھی، اور جب میری نظر اس کے پیٹ پر پڑی تو معلوم ہوا کہ 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ہی میں نے چچی کی بہو سے اس کے بچے کی پیدائش کا ذکر کیا تو وہ بے حد گھبرانے لگی، اور اس کے چہرے کا رنگ تو بالکل ہی زرد پڑ گیا تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر سہم گئی کہ بھلا میں نے اس سے ایسا بھی کیا پوچھ لیا تھا جو وہ اتنا ڈر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد چچی نے بتایا کہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں نے اپنی بہو کو رحیمہ دائی کو دکھایا تھا، اور ان کے علاج سے آج میری بہو ماشاءاللہ امید سے ہے، اور وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ کسی بھی وقت بچے کو دنیا میں لا سکتی ہے۔ چند دنوں بعد کچھ ایسا ہوا کہ میری تو روح ہی کام گئی۔ چچا چچی کسی ایمرجنسی میں کہیں گئے ہوئے تھے، اور ان کی بہو ہمارے گھر ہی تھی۔ کبھی بھی اسے دائی کی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن جب سے میں چچی کی بہو کو دیکھ رہی تھی وہ بہت گھبرائی اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور ایک دن پر کچھ ایسا ہوا کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کو درد شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت امی بھی گھر پر موجود نہیں تھی، اور میں اکیلی تھی۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس وقت میں کیا کرتی، لیکن شکر ہے وقاص صحیح وقت پر آ گئے تھے۔ میں نے وقاص کی مدد لے کر اسے دائی کے پاس لے آئی، لیکن اس کی ضد تھی کہ وہ بچہ رحیمہ دائی سے ہی پیدا کروائے گی۔ میں اسے رحیمہ دائی کے پاس ہی لے گئی تھی۔ مجھے باہر ہی کھڑے رہنے کو کہا تھا، اور اندر رحیمہ دائی چچی کی بہو کے ساتھ تھی۔ انہیں چارپائی پر لٹایا ہوا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے چھپ کر اندر دیکھنا چاہا تو میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو اندر کا منظر مجھے کیا دکھا رہا تھا۔ اندر رحیمہ دائی اور چچی کی بہو جو کر رہے تھے وہ میں جان چکی تھی، لیکن چپ چاپ خاموش تھی، کیونکہ ہو سکتا تھا مجھے بھی ایک وقت کی ضرورت پڑ جاتی اور مجبوراً مجھے بھی یہ کرنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد چچی کا بیٹا خبر ملتے ہی میرے پاس آ گیا اور اپنی بیگم کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ ہاں فکر نہیں کرو، سب خیریت ہے۔ تھوڑی دیر میں بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور میں ڈرنے خوف کھانے لگی کہ اندر جو کچھ میں دیکھ اور سن رہی تھی۔ لیکن یہاں تو میں تو دنگ ہی رہ گئی جب اندر سے رحیمہ دائی ایک ایک کر کے 2 بچوں کو باہر لائی۔ ایک میری گود میں دیا اور ایک چچی کے بیٹے کو، کہنے لگی مبارک ہو، اللہ نے 2 جڑواں بیٹے دیے ہیں۔ یہ سن کر تو ہم سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور مجھے صرف اپنے آنے والے بچے کی امید جلد سے جلد ہونے لگی۔ پل بھر کے لیے میں سب کچھ بھول کر بچوں کی خوشی میں لگ گئی تھی۔ میں بھی سب کی خوشیوں میں گم ہو گئی تھی۔ میں اور چچی کا بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ ادھر چچا چچی بھی کچھ دنوں بعد گاؤں آ گئے تھے۔ سب لوگ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ادھر مجھے پھر سے وہی خواب دکھائی دینے لگا تھا، اور روز معمول میں ڈر کر خواب سے بیدار ہو کر اٹھ جاتی۔ ایک روز میں نے سوچا میں اپنی امی کو سب بتا دوں گی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں امی کو بتانے سے قاصر رہی۔ امی بے حد بیمار رہنے لگی تھی، اور اس وقت میں انہیں کوئی صدمہ نہیں دینا چاہ رہی تھی، اور میرے علاج کو بھی پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ پھر ایک روز مجھے الٹیاں آنے لگیں۔ اس پر دوڑی دوڑی مجھے فوراً ہی رحیمہ دائی کے پاس لے گئی تھی۔ میں امید سے ہو گئی تھی۔ یہ خبر جب رحیمہ دائی نے ہمیں دی تو میں اور امی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ امی نے تحفے میں مٹھائی اور جوڑا رحیمہ دائی کو دیا تھا۔ ادھر میں سوچ سوچ کر یہ خبر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک ڈر اور خوف میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وقاص بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ اللہ نے سالوں کے بعد ہمیں یہ دن جو دکھایا تھا۔ وقاص نے فون پر ساس اور باقی گھر والوں کو بھی یہ خوشی کی خبر سنائی تھی۔ سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ پھر ایک روز کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جس کا مجھے ڈر تھا، وہی ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے میرے مہینے گزر رہے تھے مجھے اندر سے فکر کھائی جا رہی تھی، کیونکہ جس دن سے میں اس گاؤں میں آئی تھی وہ رحیمہ دائی جن جوڑوں کو بچے دیتی تھی ان سے وہ 2 شرائط رکھتی تھی۔ وہ شرائط تھیں کہ یہ اس دن میں دیکھ چکی تھی جس دن چھپ کر میں نے چچی کی بہو اور رحیمہ دائی کو اندر دیکھا تھا۔ کہیں وہ مجھ سے بھی وہی 2 شرائط تو نہیں رکھے گی، یا پھر اگر کوئی دوسری ایسی شرائط رکھ دی جو میں پوری نہ کر سکی تو؟ میں نے وقاص سے بات چھپائی تھی۔ میں نے وقاص کو علاج کا ضرور بتایا تھا، لیکن یہ شرائط والی بات یہ وقاص سے ضرور چھپائی تھی۔ اگر وقاص کو ان شرائط کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ ہوتی تو وہ مجھے یہاں ہرگز نہیں آنے دیتے۔
دن گزر رہے تھے اور اب تو میری ساس نے بھی وکاس کو فون کر کر کے زور دینا شروع کر دیا تھا کہ بہو کو یہاں لے آؤ، جتنے بھی بڑے ہسپتال لے جانا پڑے ہم دکھائیں گے، لیکن بہو کی ڈلیوری گاؤں میں نہیں ہونے دوں گی۔ اگرچہ بچے کے معاملے میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو وکاس مجھے روزانہ کہتے کہ اب تو ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ تمہاری ڈلیوری ہم شہر کے اسپتال میں کروائیں گے، نہ کہ یہاں گاؤں میں دائی کے ہاتھوں میں۔ میں یہ سن کر ڈرنے لگی تھی کہ کہیں وہ رحیمہ دائی کو پتہ چلا کہ میں شہر چلی ہوں اور پھر میرے بچے کو کچھ۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں یہ سوچتے سوچتے ہی بے چین ہونے لگی تھی اور جیسے تیسے وکاس کو یہاں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتے کرتے روکنے لگی تھی۔ وکاس بھی ساس کو فون پر میری طبیعت کے بارے میں بتا رہے تھے اور یہی کہا تھا کہ جیسے ہی نگین کی طبیعت بہتر ہوگی میں اسے لے کر چلا آؤں گا۔ میں اپنے اور اپنے بچے کو لے کر بہت حساس تھی، کیونکہ اتنے سالوں بعد مجھے یہ خوشی ملنے والی تھی اور ساتھ ہی یہ مہربانی صرف رحیمہ دائی کی وجہ سے ممکن تھی۔ لیکن چچی کی بہو کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر وہی کچھ میرے ساتھ ہوا تو، اور اگر میں شہر لوٹ گئی اور پھر کوئی اونچ نیچ ہو گئی اور بچے کی جان کو کوئی خطرہ بھی ہوا تو کیا ہوگا؟ میں تو پھر سے خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ میں یہ سب سوچ سوچ کر بہت پریشان رہنے لگی تھی اور حیرت زدہ بات کہ مجھے خواب میں جو کچھ دکھائی دیتا تھا وہ کیا ماجرا تھا، کیسے میرے خواب میں یہ سب آنے لگا تھا۔ شادی کے بعد سے میں اب وکاس کو اور نہیں روک سکتی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے تھے اور نہ جانے کیوں میں سسرال واپس نہیں جا رہی۔ اصل حقیقت سے وہ بالکل انجان تھے۔ پھر ایک روز غصے میں وکاس نے کہہ ہی دیا تھا کہ تم ساتھ چلتی ہو یا نہیں، پھر میں کبھی تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ میرے امی اور ابو بھی مجھے سمجھانے لگے، بیٹا تم اپنے گھر چلی جاؤ، پھر جو بھی کچھ ہوگا دیکھ لیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ میں ایک روز وکاس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں اور وکاس سب سے مل کر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ ہم گھر پہنچتے ہی والے تھے کہ میری طبیعت بگڑنے لگی اور میری ایسی حالت ہونے لگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وکاس مجھے دیکھ کر گھبرانے لگے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، تم نے کہا بھی تھا کہ تمہیں سفر کرنا ایسی حالت میں منع ہے، لیکن میں نے تمہاری ایک بات نہیں سنی اور تمہیں واپس لانے کی ضد کر بیٹھا۔ لیکن درد کی شدت سے میرا برا حال تھا، میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میرا ذہن گاؤں کی باتیں آ رہی تھی، لیکن درد سے میں تڑپتی جا رہی تھی۔ وکاس مجھے گھر لے جانے کی جگہ سیدھا اسپتال لے گئے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر مجھے 6 مہینے میں یہ کیس نہیں لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ ان کے حساب سے ابھی تو بہت وقت باقی تھا۔ پورے 3 مہینے اور تھے، لیکن میری حالت روز بروز بگڑنے لگی تھی۔ میں اپنے سسرال آ چکی تھی، میں دن رات تڑپتی رہتی تھی، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر میرا علاج کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ ادھر میری جٹھانیوں کو میری حالت دیکھ کر ایک اور بہانہ مل گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں اماں جی لگتا ہے اس کا بچہ اندر ہی مر گیا ہے اور اس کا آپریشن کروانا ہوگا۔ اور میری ساس بھی روز مجھے تڑپتا دیکھتی تو وکاس سے یہی کہتی تھی۔ وکاس بھی میرے آپریشن کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن میری ضد تھی کہ مجھے واپس گاؤں لے جایا جائے۔ میں اور میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور میری اس حالت کا علاج صرف اور صرف دائی رحیمہ کے پاس ہی ہے ممکن ہے، اور دوسری طرف اماں جی مجھے گاؤں ہرگز نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ وکاس نے سارے رشتے ناتے غصے میں توڑ کر واپس مجھے گاؤں کے لے آئے، کیونکہ ان کے لیے بھی اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ میں جیسے تیسے درد میں تڑپتی ہوئی گاؤں آ گئی اور گاؤں آتے ہی ہم دونوں کے اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی کہ میری حالت اپنے آپ بہتر ہو گئی تھی۔ اب وکاس اور میرے امی ابو میرا پورا خیال رکھنے لگے تھے اور ذرا بھی مجھے اپنی جگہ سے پاؤں بھی نہیں ہلانے دیتے تھے۔ 3 مہینے سب نے مل کر میرا پورا خیال رکھا۔ پھر آخر وہ دن بھی آ گیا، مجھے درد ہونے لگے۔ میری امی مجھے رحیمہ دائی کے ہمراہ ساتھ لے گئی۔ پھر اندر کا منظر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ساتھ ٹھیک ویسا ہی سب کچھ ہو رہا تھا جیسا میں خوابوں میں دیکھتی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، برابر میں پالنا اور سامنے کالے رنگ کی سیاہ مائل وہ عورت جو خواب میں منہ چھپائے ہوتی تھی۔ میں کب سوئی مجھے پتہ نہیں چلا، اور جیسے ہی میں خواب میں بھی وہی حالات دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت نے اپنا منہ دکھایا تو میں چونک پڑی، وہ تو واقعی رحیمہ دائی تھی۔ پھر میرے ساتھ خواب میں جو کچھ ہوا وہ راز میرے اور رحیمہ دائی کے درمیان ہی رہا۔ میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور سامنے وکاس کی گود میں ایک ننھی سی بچی تھی جو میری اور وکاس کی سالوں کی تمنا تھی۔ مجھے وکاس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اپنے سارے غموں کو بھول بیٹھی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں اور امی ابو نے خوبصورت بڑی تقریب رکھی تھی میری ننھی سی پری میری بچی کے لیے۔ وکاس اور میں بھی اپنی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگے۔ میری نظر دور کھڑی اس رحیمہ دائی پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر انہیں بلانا چاہا تو وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے پورے گاؤں میں آنکھیں تلاش کر لیا،
लेकिन इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ गई और कब लौटेगी। फिर एक रोज़ मैंने और वकास ने अपने घर जाकर सबसे माफ़ी मांगने का सोचा। वकास का कहना था कि अम्मा जी इस बच्ची को देखकर हमें ज़रूर माफ़ कर देंगी और सब कुछ भूलकर हमें घर में वापस बुला लेंगी। हमने वापस जाने की पूरी तैयारी के साथ अम्मी और अब्बू को घर में सबसे रुख्सत ले ली थी और हम गांव से वापस शहर अपने घर के लिए निकल गए थे। हम अपने ससुराल आ गए थे। घर पर सब लोग हमें देखकर बहुत खुश थे। वकास ने भी अम्मा जी से और बाकी घर वालों से माफ़ी मांग ली थी। अम्मा जी और घर वाले वकास से मिलकर बहुत खुश थे और वकास को माफ़ कर चुके थे। अम्मा जी ने रोते हुए वकास को अपने गले से लगा लिया और फिर हमारी बच्ची की तरफ अम्मा जी ने बड़े प्यार से देखा और अपनी गोद में उठा लिया। और सबसे पहले अम्मा जी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर अपने पिछले सारे रवैयों की माफ़ी मांगी। मैंने अम्मा जी के आंसू साफ किए और कहा कि अम्मा जी, कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सब कुछ सीखता है। हर इंसान खता का पुतला है। अगर आपकी जगह मैं भी होती तो अपने बेटे को बेऔलाद देखकर यही सोचती और मेरा रवैया भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही होता जैसा आपके पिछले 5 बरस में मेरे साथ था। जो हुआ उसे भूल जाएं और अपनी पोती के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारें। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन मैं जानती थी कि घर में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है हमारे इस घर से चले जाने के बाद कि सबको अपने अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, खासकर अम्मा जी को। मेरी नज़र उस दिन छोटी नन के कमरे पर पड़ी और अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो अमीना को देखकर मैं तो सटपट आ गई। हम सब ने खुशी खुशी उसकी शादी कुछ अरसे पहले ही की थी और ये मुल्क से बाहर चली गई थी, लेकिन ये यहाँ इस तरह बुरी हालत में। मैंने अमीना से जाकर पूछा, क्या हुआ समीना, सब ठीक तो है? तो वो मेरी तरफ मासूम नज़रों से देख रही थी और कहने लगी, भाभी भाभी, रोते हुए मेरे गले लग गई। उसने बताया कि जब हम लोगों को अम्मा जी ने घर से निकाल दिया उसके 2 दिन बाद ही मैं यहाँ आ गई और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मेरी सास मुझे औलाद का ताना देती थी, जबकि बहुत इलाज करवाने के बाद भी मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। लेकिन डॉक्टरों ने मेरे शौहर को टेस्ट करवाने का कहा, लेकिन वो तो अपने टेस्ट करवाना ही नहीं चाहते थे और साथ ही मुझे बांझ बांझ कहकर पुकारते थे। और मेरी सास की बातों में आकर एक रोज़ मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी और उस दिन से मैं यहाँ आ गई थी और रोज़ अपनी किस्मत पर रोती रही। लेकिन बस मजबूर फिर यहाँ आई तो अम्मा जी ने मुझे आपके और भाई के बारे में सब बताया और रोने लगी। अम्मा जी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वो बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उन्हें जो कुछ इतना अरसा तुम्हारे साथ किया, अल्लाह ने शादी के बाद उनकी बेटी के आगे वो सब लाकर रख दिया था। फिर अमीना कहने लगी कि भाभी, मेरी दूसरी शादी अम्मा जी करवाना चाहती हैं, लेकिन क्या ये अच्छा होगा कि मैं आपके उस दाई के पास जाकर अपना चेकअप करवा लूँ एक बार, कि मैं वाकई कहीं बांझ से नहीं? ये सुनते ही मैं सटपटा गई और घबराने लगी, क्योंकि मेरी बच्ची की पैदाइश की रात जो कुछ हुआ था वो मैं और रहीमा दाई जानते थे और कोई नहीं। फिर मैं कैसे अमीना को लेकर इलाज के लिए गांव जा सकती थी? और वो रहीमा दाई तो हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई थी। वो किस मकसद से आई थी और उसकी वो शराइत जो मेरे जहन में आज फिर से ताज़ा हो गई थी। मैंने उस वक्त तो अमीना को टाल दिया कि हम गांव चलेंगे, लेकिन मैं पूरा दिन घबराई घबराई और परेशान रहती थी। मेरी सास भी मुझे अपनी छोटी नंद और उसकी दाई के पास ले जाने का बार बार कहती थी और मैं हर बार ये कहकर टाल देती थी कि अभी वो दाई गांव में ही नहीं है, कहीं दूर गई हुई है किसी काम से। जैसे ही वापस आएगी मैं अम्मी से फ़ौरन कह दूंगी, उनसे बात कर लें और हम लोग फ़ौरन ही गांव चले जाएंगे। फिर एक रोज़ मैं उसी रात को लेकर बैठी अपनी बच्ची को गोद में लिए सब कुछ फिर से याद कर रही थी। ठीक उसी वक्त वकास वहाँ आ गए। वो मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर मेरी और मेरी बच्ची की खैरियत मालूम करने लगे। मैंने तसल्ली दी और कहा सब कुछ ठीक है। फिर वकास ने जो बात कही सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। वकास ने कहा, नगीन, क्यों ना हम इस बच्ची का नाम रहीमा रख दें? आखिर ये आज उन्हीं के दम से इस दुनिया में है। आज हमारी बच्ची हमारे साथ ना होती। मैं ये सुनकर फौरन से नहीं नहीं कहने लगी और घबराने लगी। इस पर वकास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ नगीन? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो और साथ ही मैंने ये भी नोट किया है कि तुम अम्मा जी से बार बार टाल रही हो और अमीना को दाई के पास नहीं लेकर जाना चाहती। ऐसा क्यों? मैंने रोते हुए कहा, वकास, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगर मैं तुमसे नहीं छुपाती तो ना ही ये बच्ची आज हमारे साथ होती और ना ही मैं तुम्हारे साथ। इस पर वकास ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, वकास, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे लाहौर में पसंद किया था और हम दोनों पार्क में बैठे थे, तब एक दरख्त और एक झोंपड़ी कुछ लोग वहाँ से हटाना चाहते थे और
जगह को भी पार्क का हिस्सा बनाना चाहते थे। वकास को फौरन याद आ गया। मैंने कहा, उस दिन लोगों से लड़ झगड़ कर हमने उस दरख्त और झोंपड़ी को बचा लिया था। उस दिन से हमारा ये एक एहसान वो औरत उतारना चाहती थी, जिसकी झोंपड़ी और वो दरख्त ही सहारा था। तब से लेकर आज तक वो औरत इसी मकसद के लिए लाहौर के उस गांव में हमारा ही इंतज़ार करती रही। और जब उसे पता चला कि हम बे औलाद हैं तो उसने कुछ ऐसा किया कि हम लोग खुद ही उसके गांव में उस तक पहुंच जाएं और वो हमारा एहसान हमें उस बच्ची के बदले पूरा कर दे। वकास हैरानगी से मेरी बात सुन रहे थे। कहने लगे, कौन थी वो औरत और उसका इस बच्ची से क्या ताल्लुक? मैंने कहा, वो औरत एक जिनजादी थी। हमने उस रोज़ उसके घर को और उसके बच्चों को, उस जगह को जहाँ उनका बसेरा हुआ करता था, बचा लिया था। वो झोंपड़ी और वो दरख्त ही उसकी जगह थी। उस दिन से वो औरत दाई बने रहीमा के नाम से लाहौर के उस गांव में आ गई जहाँ मैं रहती थी। और जब ये खबर हम तक पहुंची तो मैं जाने के लिए ज़िद करने लगी। और साथ ही अम्मी ने मुझे ये भी बता रखा था कि वो बच्चे की पैदाइश के वक्त 2 शराइत रखती है। फिर वकास, तुम्हें याद है हम चच्ची की बहू को उस दिन वहाँ लेकर गए थे? वो कहने लगे, हाँ। फिर मैंने कहा, उस दिन मैं रहीमा दाई का वो राज जान गई थी कि वो औरतों के साथ क्या करती थी और साथ ही उन्हें बच्चे भी देती थी। और उस दिन से मुझे डर था कि कहीं मेरे साथ भी ये कुछ हुआ तो। और साथ ही जब भी मुझे शादी के दिन से ही ख्वाब आता था और मैं उसमें उस दाई और वो झोंपड़ी और वो पालना देखा करती थी। शायद वो मुझे इशारा दे रही थी, लेकिन मैं उस इशारे को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब मेरी डिलीवरी उनके हाथों ना हुई, मेरा 6वां महीना था और दर्द की शिद्दत वही थी, तो याद आया आपको शहर के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ रहीमा दाई को ही करना था। आपसे ये कहा गया था कि उस पर वकास ने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगे, हाँ नगीन, मुझे याद है। फिर आगे क्या हुआ? तुम कैसे माँ बनी और वो 2 शराइत क्या थी? मैंने वकास से एक वादा लिया कि आप आज की मेरी इस बात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वकास घबराने लगे, फिर कहने लगे, अच्छा ठीक है, आगे क्या हुआ? मैंने उस रोज़ छुप कर देखा तो चची की बहू वो सब नाटक कर रही थी। उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि वो बांझ थी और वो दाई उसे यतीम बच्चे देखकर कहने लगी, घर जाओ तो कहना यही मेरे बच्चे हैं और इस बारे में कभी किसी से ना कहना। उस रोज़ दाई ने चची की बहू के साथ ये किया तो मैं जान गई कि ये तो बहुत ही सवाब का काम कर रही है। बे औलाद जोड़ों को यतीम बच्चे दे रही है और इस बहाने लड़की के बांझ होने की खबर ज़माने से छुपाकर उनका इलाज भी करती थी। उन्हें देसी दवाइयाँ भी देती थी जो मैंने इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से मुझे उल्टियाँ हुई और साथ ही मेरा पेट बढ़ने लगा। वो सिर्फ इन दवाओं का असर था और सबको लगा मैं उम्मीद से हूँ। लेकिन दाई ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था। इसीलिए मैं बच्चे होने तक गांव में रहकर रहीमा दाई से ही ये सब करवाना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि आप कहीं मुझे बांझ होने की वजह से छोड़ ना दें। लेकिन बच्ची की पैदाइश के वक्त जब उसने मुझे वो 2 शराइत बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली ये कि वो इंसान या कोई दाई नहीं, वो एक जिनजादी है। दूसरी ये कि बांझ मैं नहीं, मेरे शौहर वकास हैं। और इन 2 शराइत पर वो बच्ची उन्होंने मुझे दी और कहा, ये आज से तुम्हारी बच्ची है और ये दोनों बातें तुम जिंदगी में कभी भी किसी से नहीं कहोगी। और आज मेरा मकसद पूरा हुआ। तुम बे औलाद जोड़ों की मदद के लिए मैं यहाँ आई थी। अब मुझे जाना होगा। और वो हमेशा के लिए चली गई थी। वकास ये 2 शराइत सुनकर, जिसकी वजह से हमें आज ये बच्ची मिली थी, रोने लगे और हम दोनों ने फिर उस बच्ची का नाम भी रहीमा रखा और आज हमारी बच्ची 6 साल की हो गई है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।